آ گئے ہیں نا. حالانکہ ہم تو وفا کرتے رہتے ہیں, خاور نعیم ہاشمی بھی بس کہاں وفا کرنے والے, کوئی نہیں ہے. خاور نعیم ہاشمی صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ اسکائپ کون سا ہے, اسکائپ کون سا, اسکائپ سے. خاور نعیم ہاشمی صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سر؟ آج تو بڑا سلما آغا کا گانا آپ نے یاد دلا دیا. ہاں جی, سلما آغا سے ہماری بہت دوستی رہی ہے, جو اچھا پاکستان میں تھی. وہ جی آج کل کہاں ہے؟ کمال کی عورت ہے, وہ کمال کی. ایگزیکٹلی, یہاں پہ بھی ٹورنٹو میں بھی آئیں اور کچھ عرصہ وہ انہوں نے قیام کیا. بہت ان کی بیٹی چھوٹی سی تھی, اب تو میرا خیال ہے ان کی بیٹی بھی مطلب شی از ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل. میں نے بلکہ ایک دفعہ کور بھی کیا تھا. کام کیا ہے, ان کی بیٹی نے 1-2 فلموں میں کام کیا, وہاں پہ ان کو چانس ملا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو میں تو جب وہ بیٹی کو ساتھ لے کے میرے پاس آیا کرتی تھی لاہور میں, تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ سلما تمہاری بیٹی تم سے بہت آگے جائے گی. لیکن قسمت یاوری نہ ہوئی, وہ آگے نہیں جا سکی. لیکن سلما کا ایک جو مجھے جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت ہنسی آ جاتی ہے. کو جب سلما میرے پاس آفس میں, جیو کے آفس میں خاص طور پہ آیا کرتی تھی, تو وہ میری ٹیبل پہ کونیاں رکھ کے وہ بڑے راز و نیاز سے گفتگو کیا کرتی تھی. تو ایک صاحب ان کے ساتھ آیا کرتے تھے, تو اگر وہ اپنی کوئی چیز جو ہے وہ بھول جاتی گاڑی میں, تو ان صاحب کو کہتے تھے جاؤ نیچے گاڑی سے وہ فلاں چیز لے کے آ جاؤ. تو اس طرح میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو صاحب ہے یہ ان کے ملازم ہے, یہ ڈرائیور ہے. بعد میں پتہ چلا ان کی شوہر ہے. نہیں, شوہر والی بات تو بات کی, میں نے کر لیا ایک سلما آغا کا انٹرویو. سلما آغا کا انٹرویو میں نے بڑا طویل کیا, اور پوری ان کی زندگی, ان کا خاندان کو میں جانتا تھا, ان کے ننیال ددیال, وہ بڑے ادب و فن اور فلم میں بڑا ان کا نام تھا. تو میں ان کے حوالے سے باتیں کرتا رہا, اور باتیں ہم کرتے رہے. تو اس کے 2 دن کے بعد سلما آغا پاکستان سے چلی گئی, لندن گئی تھی وہاں سے. اچھا, تو وہ صاحب جو آیا کرتے تھے آئے میرے پاس اور آ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. اچھا, قاعدہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, جن کو وہ گاڑی سے چیزیں لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ سلما کے ساتھ نہیں گئے, آپ تو پاکستانی لگتے ہیں مجھے. تو وہ کہہ رہے سلما جو تھی وہ میری بیگم تھی, لیکن آپ کے انٹرویو نے مجھے تباہ کر دیا ہے. اچھا, تو میں نے کہا کہ میں نے سلما آغا کا انٹرویو کیا ہے اور تباہ آپ ہو گئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا, انہوں نے کہا میرے گھر والے کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کھچ مار ہی لی تھی سلما آغا سے شادی والی, یہ انٹرویو لینے والے نے تو تمہارا نام تک نہیں لیا. تو اس وجہ سے میں بہت شرمندہ ہوا اپنے گھر میں. صحیح. تو بس یہ تو ان کی اپنی کمزوری تھی نا, کہ وہ اس کے حسن سے بےتاب ہونے کے بعد انہوں نے وہ مقام ہی نہیں پایا تھا, اور وہ صرف گاڑی سے چیز لانے کی حد تک ہی رہ گئے تھے. مگر اس کے بعد سلما آغا صاحبہ نے یہاں پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی تھی, انہوں نے بلکہ اپنے شوز بھی کروائے تھے یہاں پہ. اور مجھے یہ کیا ہے, یہ جو برمپٹن سپورٹ سینٹر ہوا کرتا ہوتا تھا نا, یہاں پہ ان کا شو ہوا تھا. بہرحال سلما آغا نے بہت خوبصورت جو گیت دیے, بہت خوبصورت دیے. میں بلکہ کل بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پاکستان انڈسٹری کے بہت سے فنکاروں کو فن کی بلندیوں تک پہنچانے میں ہندوستان نے بڑا رول پلے کیا, جس میں نصرت فتح علی خان, حالانکہ بہت خوبصورت آواز تھی, کوئین کے سامنے بھی آپ نے پرفارم کیا. اب بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے, جیسے مس مارول میں جو بچی رول پلے کر رہی ہے, کہتے ہیں جی کراچی سے اس کا تعلق ہے, کینیڈا سے فیملی رہتی ہے, اور اس بچی کا جو ایکسنٹ دی ہے وہ انہوں نے انڈین لحاظ سے کر دیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ جو ادارے ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ان کو ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر زیر سمندر جو کیبل بھی ٹوٹ جائے نا, اگر اس ملک کی کیبل ٹوٹتی ہے نا جہاں سے ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا, گوگل کو ارلے پرلے کو وہ ریپیئر بھی نہیں کراتے, مگر جن کنٹریز میں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے امیجیٹلی ایسے چٹکی بجاتے میں ان کیبلز کو ریپیئر کیا. اٹس آل منی گیم, اٹس آل بزنس.
تو خبر نعیم ہاشمی صاحب، میں اب سلمیٰ آغا ہم بات کری تھی نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان نے اپنی پیک لی تو بڑا بزنس دیا وہاں پہ، اور اس کے علاوہ عاطف اسلم آف کورس انہوں نے جو اپنی اڑان پکڑی، بڑی خوبصورت آواز تھی مگر انڈیا سے لی. علی ظفر ایک عرصے تک ڈراموں میں کام کرتے رہے، گیت بھی گاتے رہے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنا جو فلائٹ لی وہ ہائی فلائٹ جو تھی ڈیبیو جو ان کا ہوا وہ انڈین انڈسٹری سے ہوا. اسی طرح سلمیٰ آغا پاکستان کی فلم تھی، پاکستان میں تو کوئی بھی ایک فلم میں بھی وہ پراپر طریقے سے مطلب سپر ہٹ نہ جا سکی. وہ نکاح فلم سے ہی ان کو فیم ملی، اور اسی کے وہ جو 3 گانے تھے وہ زباں زد عام ہو گئے. وہ پھر ہماری نازیہ حسن تھی، بہت خوبصورت ایک ہی گیت ان کا جس کو حالانکہ ان کو آفر بھی ہوئی تھی، بٹ شی belonged to a very good family, never wanted to go into the acting part. مگر وہی آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے. خبر نہیں ہاشمی صاحب، چلیے اب ہم آپ سے دو باتیں کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. کینیڈا کو آپ کو دیکھنے کا موقع ملا، آپ مہنگائی کا رونا رویا کرتے تھے. مجھے آپ پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کے بھائی یہاں پہ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ گھر میں آپ کے بات چیت ہوتی ہوگی، مہنگائی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں وہ یہاں پہ؟ اینڈ ایک بات یاد رکھیے گا، آرڈنری آدمی سے ان کو کمپیئر مت کیجیے گا. He is a doctor, he is a surgeon, he is a heart specialist, whereas ordinary person is just ordinary person. جو مہنگائی کے حوالے سے ہم پاکستان میں رونا روتے ہیں، وہی رونا یہاں کے لوگ بھی رو رہے ہیں مہنگائی کا. صحیح. یہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ یہ ایک پوری دنیا میں جو مہنگائی ہے وہ اس شدت سے آئی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر گورنمنٹ سپورٹ آپ کو مل جاتی ہے. یہاں پر جو ہے ویجز جو ہے وہ ان کا جو ایک ہے وہ اس میں لوگ گزارا کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. صحیح. پاکستان میں لوگوں کو بنیادی سہولیات جو ریاست کی طرف سے میسر ہوتی ہے وہ نہیں ملتی. مثال کے طور پہ کہ کسی کا انکم ٹیکس جو ہے وہ زیادہ چلا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف، تو اس نے وہ وڈرا کرنا ہوتا ہے، جو وہ واپسی کے ہوتے ہیں، ان کو لازمی طور پہ واپسی کرنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں. یہاں سسٹم ہے، پاکستان میں سسٹم نہیں ہے. بہت خوبصورت بات. یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے کہ پاکستان میں شہریوں کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے یا دوسرے معاملات کے لیے جو ایک سسٹم ہوتا ہے ملکوں کو چلاتا ہے، چھوٹے بڑے ملکوں کو، پاکستان میں سیاستدانوں نے وہ سسٹم جو ہے بیوروکریسی کا، جیسے ہم پاکستان کو پولیس سٹیٹ کہتے ہیں. پولیس سٹیٹ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے پہلے شاید آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ میرا بچہ جو 6 سال کا تھا، انم، جو اب کینیڈا میں شفٹ ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ماموں کے ساتھ گیا بازار میں کچھ چیز لینے کے لیے. تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے اور میں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا اپنے بچے کو. تو کچھ 4 گھنٹے کے بعد وہ میرا بچہ اپنے ماموں کے ساتھ واپس آتا ہے. تو میں کہتا ہوں بیٹا اتنی دیر لگا دیا آپ نے، یہ کیا آپ نے؟ میں پریشان ہو گیا تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں ابھی 10 منٹ میں آ رہا ہوں، آپ نے 4 گھنٹے لگا دیے. تو اس نے کہا کہ میں ماموں کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تو اچھرے موڑ پہ ٹریفک پولیس نے روک کے ہمیں کاغذات چیک کیے، تو ماموں کے پاس کاغذات نہیں تھے. تو ماموں نے کہا کہ مجھے کہ آپ یہاں کھڑے ہو، میں گھر سے کاغذ لے کے آتا ہوں، جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں موٹر سائیکل کے، ڈرائیونگ وغیرہ کے، ملکیت کے وغیرہ کے. وہ واپس لے کے آ گیا. تو وہ ٹریفک والے نے کہا کہ اب تمہاری موٹر سائیکل جو ہے وہ تھانے میں بند ہو گئی ہے، اپنے جو پیپرز ہیں وہ تھانے میں دکھائیں اور اپنی موٹر سائیکل لے لے. جب وہ موٹر سائیکل لینے کے لیے تھانے میں گیا تو وہاں جو منشی تھا، جو پہلا آدمی آپ کو ملتا ہے، اس نے کہا کہ یہ اپنے پیپر یہاں رکھ جاؤ. تو ایک دستہ A1 پیپرز کا، وائٹ پیپرز کا، اور ایک جگ جوس کا لے کے آؤ، اور اس کے بعد میں آپ کو یہ پیپر دوں گا. تو وہ بیٹا میرا کہتا ہے کہ پیپر تو جوس والا جو ہے وہ تو ہمیں قریب مل گیا، ہم نے جوس کا ایک جگ لے لیا اس سے،
لیکن پیپر کی دکان قریب نہیں تھی, وہ بہت دور جانا پڑا اور اس لیے ہم 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے. اب یہ بات جو ہے میرے دل میں کھٹک گئی کہ میرے بیٹے نے 6 سال کی عمر میں تھانے کا جو ماحول دیکھا ہے, یہ ساری زندگی پولیس سے ڈرتا رہے گا, تو کیوں نہ میں اس کا یہ خوف دور کروں. اس وقت رانا مقبول صاحب جو آج کل سینیٹر ہے نون لیگ کے, وہ آئی جی پنجاب پولیس تھے اور میرے بہت قریبی فرینڈ تھے اور میرے گھر بھی آیا جایا کرتے تھے. تو میں نے رانا صاحب کو فون کیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو عارفہ یقین کیجئے کہ آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی اور جتنے بھی اعلیٰ حکام ہوتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیے, مجھ سے معافی مانگی, معذرت کی کہ یہ واقعہ ہوا ہے, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. لیکن وہ آدمی جس کو منشی کہتے ہیں تھانے کا, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو یہ ایک فرق ہے ہمارے میں اور میرے خیال میں پاکستان میں اور کینیڈا میں. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا خبر نعیم ہاشمی صاحب. مگر جو پنچ لائن مجھے اس پوری گفتگو میں لگی کہ دیکھیے صاحب, آپ کے تو گھر آنا جانا تھا, آپ کو تو پھر پرسان حال ہو گیا, مگر ایک عام آدمی جس کے گھر میں آنا جانا نہیں, اس غریب کا تو کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا. وہ غلطی کرنے کے بعد ایکنالج کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. پاکستان کی صورتحال کی طرف خبر نعیم ہاشمی صاحب اگر ہم آپ کو لے کے جائیں, کہ سیٹرڈے کی چھٹی کا انہوں نے کیا تھا, میرا خیال آج وہ بھی واپس لے لیا گیا. کیا صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی, اس کے بارے میں اگر آپ ہم سے شیئر کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, یہ ہفتے میں ایک چھٹی کرنی ہے, 2 چھٹیاں کرنی ہے, آج سے چھٹیاں بند, آج سے فلاں ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. یہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں پاکستان کے, یہ لوگوں کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں اور یہ ان کے منہ میں چوسنی ڈال رہے ہیں. پاکستان میں جو صورتحال ہے, اقتصادی صورتحال, اس کو سنبھالنا میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کے ہاتھ میں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے. ایک ہفتے میں 60 روپے لیٹر آپ نے پیٹرول تو مہنگا کر دیا جی, عالمی منڈی میں بھی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. اب پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ہفتہ شروع ہوا ہے اور دوسرے ہفتے میں پھر آپ پیٹرول جو ہے مہنگا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ سارے حالات جو ہے وہ لوگوں کو بھگتنا پڑیں گے. اور یہ جو ہمارے عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ نے جس طریقے سے بھی گرایا ہے, جیسے بھی آپ نے ان کو اقتدار سے محروم کیا ہے, جو ہتھ کنڈے آپ نے استعمال کیے ہیں, تو آپ عمران خان کے جانے کے بعد لوگوں کو کوئی قسم کی ریلیکس نہیں دے سکتے. بہت شکریہ. کل خبر نعیم ہاشمی صاحب پھر ایک اور ریکارڈ ٹوٹا ہے ٹویٹر کے اوپر. اسپیسز, بلکہ جنید آپ نے اٹینڈ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اسپیسز کے اوپر عمران خان آئے, لوگوں کے سوالات جوابات بھی ہے. 4,46,000 سے زائد صارفین نے ان کے ساتھ اسپیس میں ملاقات بھی کی ہے اور اپنے سوالات بھی کیے. اور اس وقت کہتے ہیں کہ نیا ریکارڈ انہوں نے ایک بلڈ کیا ہے. ایک وقت میں اوسطاً 1,65,000 کے قریب لوگ ان کے ساتھ موجود تھے. فیس بک پر, انسٹاگرام پر اور باقی پلیٹ فارمز پر بھی اس کو لائیو سٹریم کیا گیا تھا. کیا فرمائیں گے؟ پاکستان میں جب بھی وہ ہوتی ہیں تو مریم نواز صاحبہ خاص طور پہ نکل کے کہہ دیتی ہیں 400 لوگ تھے, 300 لوگ تھے. تو یہ جو لوگوں کو غلط ملت انفارمیشن دی جاتی ہے, کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ یہ شرم کی بات ہے, یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہ تو میرے اور آپ کے کہنے کی بات ہے نا, مگر پولیٹیشین تو یہی کچھ ہی کر رہے ہیں. جو فالورز ہیں عمران خان کے, ایسے فالورز جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب آئے ہیں اور یہ مہنگائی ہو گئی ہے یا فلاں چیز ہو گئی ہے, ایشوز پیدا ہو گئے ہیں, تو ان کے جانے کے بعد اور نئی حکومت کے آنے کے بعد جس طریقے سے سارا ڈرامے بازی ہوئی, تو لوگوں کو ریلائز ہو گیا ہے کہ عمران خان جو خط لہرا رہے تھے, وہ خط جو تھا ایک عام خط نہیں تھا, وہ پاکستان کے سر پہ ہتھوڑا مارنے والا ایک وہ آلہ تھا. تو عمران خان صاحب کو اقتدار سے محروم کیا گیا. تو اور مریم نواز کو جچتا نہیں ہے
اس کے والد جو ہے اس کے جو موجودہ وزیر اعظم چچا ہیں وہ بھی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، ان کے والد بھی 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں، اور مریم نواز بھی جو ہے وہ خواب دیکھ رہی ہیں بے نظیر بھٹو بننے کے. اور اس طرح کے بیانات اور بیان بازی جو ہے یہ مریم نواز کے سیاسی مستقبل کے لیے کوئی زیادہ میرے خیال میں کام نہیں آئے گی. خبر نامہ ہاشمی صاحب اور کیا فرمائیں گے پاکستان کی لیٹسٹ صورتحال کے بارے میں؟ آپ کیا، عمران خان نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو تب تک جاری رکھوں گا جب تک کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتی. ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروسیس میں ٹائم لگے گا، تو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ بی بی میرے خیال میں عمران خان کی واپسی ہوگی، اور الیکشن جو ہوتے ہیں اس میں عمران خان کو ڈیفیٹ کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا. عمران خان نے اب 2 الیکشن بھگت لیے ہیں، ان کو ان ہتھ کنڈوں کا پتہ چل گیا ہے، اور ان کی جو فورس ہے، ان کے جو ٹائیگرز ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کہاں ہماری کمزوری تھی. اب اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کے جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ ڈال کے گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، وہ بھی ووٹنگ کی گنتی کا تعاقب کریں گے اور نتائج تک جو ہے وہ وہاں پر موجود رہیں گے، اور اس طرح یہ ایک گمسان کا ایک رن پڑے گا. اور اس میں عمران خان کو روایتی ہتھکنڈوں سے شکست دینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. بہت شکریہ خبر نعیم ہاشمی صاحب. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات لازمی ہوگی، اور آپ تقریباً 1 مہینے تک یہیں ٹورنٹو میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی ہم آپ سے آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، ہم آپ کے اسٹوڈیو میں آنے کا اللہ آپ بلائیں گے جب بھی میں آؤں گا. سر بہت شکریہ. خبر نعیم ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو ویری مچ سر.